رسواں ہے 20 محرم کا تاریخ گزری ہے، وہ موضوع لیا ہے نانا و نواسا۔ مجھے اندازہ ہے کہ مجمع بہت دیر سے موجود ہے، ہم بھی مسلسل سارا دن سفر میں رہے، لاڑکانہ سے رستے اور پھر وہاں سے یہاں پہنچے، میری تاخیر کو درگزر فرما دیجیے۔ اس سرزمین پہ مجھے بے انتہا محبت ملی ہے، میں نے موضوع لیا نانا و نواسا۔ نانا رسول خدا ہے اور نواسا سید الشہداء۔ مجھے کچھ نانا سے متعلق پیش کرنا اور کچھ نواسا سے متعلق پیش کرنا، اگر اندازہ ہو جائے کہ دونوں کے وجود مقدس کیسے ہیں، رسول خدا کیسے ہیں۔ میں نے کسی مقام پہ کوشش کی ہے کہ کچھ معجزات جسد مطہر سے متعلق پیش کروں۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے اور دیگر علماء نے بے انتہا کتابوں میں، علامہ مجلسی نے حق الیقین میں جسد مطہر سے متعلق، رسول اکرم کے جسد مبارک سے متعلق 24 معجزات لکھے، 24 معجزات کہ جہاں رسول اکرم جہاں سے گزرتے تھے، بعض اوقات کچی مٹی پہ ریت پہ پاؤں رکھتے تو نقش پا بنتا، اور بعض اوقات نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے تھے نشان بنتا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ چٹانوں پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں نشان بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات ریت پہ لگتا ہے کہ آپ ریت پر نہیں چل رہے، ریت کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پورا اختیار ہے، میرا نقش پا کہاں اس کا اثر باقی رہے، کہاں اثر باقی نہ رہے۔ تو مجھے کہنے دیجیے، جن کو اپنے نقش پا پہ پورا اختیار ہو، انہیں دلوں پہ کیسے اختیار ہے؟ ایک اور یہاں پہ جملہ کہہ دوں، آپ کی سرزمین پہ عدم مبارک کے کئی آثار ہیں، تو ایک بات اور واضح ہو گئی، کوئی یہ سوال نہ اٹھائے قدم مبارک کا نشان کیسے بنتا تھا۔ یہ محمد و آل محمد کا امتیاز تھا کہ چٹان پہ بھی پاؤں رکھنے تو وہ ایسے بوسہ لے کے نشان پاتا ہے۔ یہ پتھروں کو بھی اتنی محبت تھی ان کے قدم مبارک سے کہ وہ نقش ہو جاتے تھے۔ اس لیے رسول اکرم کے اور ائمہ علیہ السلام کے آپ کو پائے مبارک کا نقش ملے گا۔ ایک اور معجزہ جو جسد مطہر سے متعلق لکھا کہ فرمایا رسول اکرم سے متعلق، رسول اکرم جہاں سے گزرتے تھے 1 سے 2 دن تک آپ کے بدن کی خوشبو اس مقام سے آتی رہی۔ توجہ مجمع ہے میرے ساتھ، 1 سے 2 دن تک جسد مطہر کی خاص خوشبو تھی۔ کافر و مشرک بھی کہتا تھا لگتا ہے یہاں سے محمد گزرے ہیں۔ دوسرا پوچھتا کیسے معلوم؟ کہ خوشبو بتا رہی ہے، کسی عطر میں کسی خوشبو میں ایسی خوشبو نہیں جیسی محمد کے بدن میں ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، اب اگر حدیث قصہ میں دونوں نواسے گھر آئیں اور کہیں انی اشق عندہ کے رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ، مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے، تو کوئی تعجب نہ کرے، یہ جسد مطہر رسول اکرم، یہ جسم کے مبارک، اس میں مبارک کے معجزات ممنون آپ کے محبت۔ عزیزان گرامی، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ہاتھ پہ سکریزے رکھتے تھے تو وہ تسبیح کرنے لگتے تھے۔ وہ قرآن کی آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی دنیا کی شے نہیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان پہ کوئی شے نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ ہر شے تسبیح کرتی ہے، ہم سن نہیں پاتے،
لیکن جب پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ سنگریزے آتے تھے اپنی تصویر سناتے تھے. بھئی سنگریزے نہیں سناتے تھے, اللہ سب کو طاقت دیتا تھا. دیکھو میرے حبیب کے ہاتھ پہ پتھر بھی آئے تو تسبیح کرتا ہے. انکار نہ کرنا, وہ جو آل ہاتھوں میں پلی ہے. جب پتھر کا یہ عالم ہے, سوچو وہ جو آغوش میں نواسے پروان چڑھے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ جلتے رہیں گے میرے ساتھ. تو جس میں مبارک کے معجزات پیش کر رہا ہوں, پھر مجھے رب دینا ہے نانا کا نواسا سے. عزیزان گرامی, ایک معجزہ لکھا سرور کائنات کہ آپ کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا, بلکہ پورے بدن سے خاص نور نکلتا. آپ ہمیشہ نعت سنتے ہوں گے, ہمارے بھائی پڑھتے ہیں, اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. تو رسول اکرم ہمیشہ کالے رنگ کی عبا اوڑھ کے سویا کرتے, کروٹ نہیں لیتے تھے, بالکل سیدھے سوتے تھے. اور آپ پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے. بچے کی توجہ ہو میرے ساتھ, پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے. اگر سفر میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام دیکھ کے بتاتے تھے یہ رسول خدا سو رہا ہے. اگر کوئی پوچھتا کیسے معلوم, کہ رسول خدا کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا. عبا اوڑھ رکھی ہے, چادر اوڑھ رکھی ہے, پھر بھی یہ نور بتا رہا ہے یہ رسول خدا. توجہ, نور سے پتہ چلتا تھا یہ رسول خدا ہے. بدن پہ چادر ہو پھر بھی نور نکلتا رہتا تھا. تو مجھے کہہ لینے دیجئے, اگر رسول خدا کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. توجہ فرمانے سے نہیں رہا, کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا رسول خدا کے بدن مبارک سے نور نکلتا ہے. اور وہ جو قتل کے لیے آئے تھے شب ہجرت, جو چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے, وہ مسلمان نہیں تھے, مشرک تھے. لیکن پھر بھی دیکھ دیکھ کے بار بار کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. بستر رسالت پہ علی تھے, مشرکین کو گمان تھا رسول خدا ہیں. اگر علی پہ گمان گیا بھی تو یہی کہ رسول اکرم سو رہے, کیونکہ انہیں بھی یہ فرق نہیں پتا چلا کہ اس کے نور میں کمی ہے, اس کا نور زیادہ تھا. بھئی نور میں 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا. وہ بار بار کہتے تھے حبیب خدا, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, وہ تو نام لیتے تھے کہ ابھی سو رہے ہیں, مجھے تفصیل میں نہیں جانا. تو بدن سے خاص نور نکلتا. چلیے گا میرے ساتھ ذرا ایک اور پہلو کو, میں نے کہا تھا 24 معجزات ہیں. بدن سے نور نکلتا. آپ کے ناخن اور منہ مبارک پڑھتے نہیں تھے تاکہ کاٹ کے پھینکنے سے لوگوں کے پاؤں نہ آئیں. اللہ کو منظور نہیں تھا کہ میرے حبیب کے ناخن پڑھیں, کاٹ کے پھینک دی جائے, لوگوں کے قدم آئیں. میرے حبیب کے بال ہو کہیں پہ لوگ پھینک دیں. صرف حجت الوداع کے موقع پر آپ نے آخری حج میں منہ مبارک اپنے جب سر کو منڈوایا, جب بال کٹوائے, سارے صحابہ نے رسول خدا کے منہ مبارک کہا جاتا ہے آپ کے بالوں کو, منہ مبارک تقسیم کر لیے, کہ ہاتھوں میں رکھ کے دعا مانگنا, دعا قبول ہوگی. توجہ, ہاتھوں میں رکھ کے دعا مانگنا, دعا قبول ہوگی. اگر تبرکن صحابہ بانٹ لے رسول خدا کی منہ مبارک, سارے صحابہ بانٹ کے لے گئے کہ ہاتھ میں رکھو دعا قبول ہوتی ہے. کوئی بیمار ہو اسے مس کر دو, دعا اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. کوئی پریشانی ہو, پریشانی دور ہو جائے گی. پیغمبر کے منہ مبارک ہے. تعجب ہے, ماننے پہ آئیں تو بال کو مان لے, نہ ماننے پہ آئیں تو آل کے نہ مانے. برائے خوشنودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم.
بھی آپ مجھے بے انتہا محبت عنایت فرما رہے ہیں، میں ممنون ہوں، میرے پینے پونے الفاظ قبول فرما رہے ہیں، میری حالت جیسی بھی ہے، میرے الفاظ جیسے بھی ہیں قبول فرما لیجیے گا، میری حوصلہ افزائی فرمائی آپ حضرات نے، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ عزیزان گرامی، جسم مبارک میں رسول خدا کے اتنے معجزات ہیں، ایک اور معجزہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے بدن سے جو پانی مس ہوتا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے نا، جب پانی مس ہوتا تھا صحابہ وہ پانی گرنے نہیں دیتے تھے۔ اٹھا کے دیکھیے، تمام کے تمام مسلمانوں سے سوال کیجئے، شیعہ سنی تمام مانتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم رسول خدا رسول اکرم کے بدن سے مس ہوا پانی گرنے نہیں دیتے تھے۔ ظرف لاتے، برتن لاتے کہ یہ پانی گرنے نہ دینا، یہ پانی برتن میں لے لو، توجہ ہو سارے مجمع کی۔ صحابہ رسول خدا کے بدن سے مس ہوا پانی تبرکن لے جاتے تھے، تبرکن لے جاتے تھے، بیماروں کو پلانا شفا ملے گی۔ تبرک کے منکروں کو بتا دو صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ توجہ فرمائے جانے کیا صحابہ کرام رسول اکرم کے، آپ نے کئی اور علماء سے سنا ہوگا، نتائج میرے ہیں لیکن واقعات تو وہی ہیں، معجزات وہی ہیں، نتیجہ اپنی محنت سے نکالنا ہوتا ہے۔ ایزانے کے نامی رسول اکرم کے وضو آپ کے بدن مطہر سے اگر وضو کا پانی مس ہو جائے تو تبرک بن جائے، شفا بن جائے۔ اگر آپ کا استعمال شدہ پانی پینے کوئی تو شفا مل جائے، اسے تقویٰ مل جائے۔ ایزانے کے نامی جسد مطہر کے معجزات کو پیش کر رہا یہاں تک فرمایا سب نے کہ آپ کے پشت سے، تمام مسلمانوں نے لکھا کسی فرقے سے متعلق نہیں، آپ کے پشت مبارک پہ ایک مہر تھی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، بچوں نے بھی سن رکھا ہے، سب لوگ سر ہلا رہے ہیں۔ مہر نبوت تھی پشت پہ، لکھا تھا خاتم النبیین۔ اگر کبھی آپ کا کرتا ہٹ جاتا تو اس سے نور نکلتا تھا، آسمان سے جا ملتا۔ توجہ، مجھے نتیجہ نہیں جاتا۔ تو یہاں تک آپ نے اپنے آخری حج پہ حجت الوداع پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اگر میں نے کبھی آج تک کسی پہ ظلم کیا تو وہ آج اس سے بدلہ نہیں لے، کیونکہ میں قریب لبیک کہنے والے ہیں جب اللہ کا فرشتہ آئے۔ سب خاموش رہے، آنکھوں میں آنسو سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا۔ آپ نے کہا مجھے یاد نہیں میں نے کبھی جانور کو بھی تازیانہ مارا۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، کہ میں نے کبھی اپنے جانور کو بھی، کسی گھوڑے یا اونٹنی کو بھی میں نے کبھی تازیانہ نہیں مارا۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا۔ آپ نے دوسرے صحابی سے کہا انہیں تازیانہ دے دو، کہ آپ نے بدلہ لے لو، میں نے تازیانہ مارا تھا تم بھی تازیانہ مارا۔ توجہ ہو سارے مجھے، ان صحابی نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا تھا نا میری پشت پہ رہنا تھی، میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا۔ آپ نے اور صحابی سے کہا میرا کرتا اٹھا دو، یہ برہنہ پشت پہ مجھے تازیانہ مار دیا۔ جیسے ہی انہوں نے کپڑا ہٹایا ان صحابی نے تازیانہ پھینکا، آگے بڑھے، مہر نبوت کے بوسے دینے لگے، چومنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ نے کبھی تازیانہ نہیں مارا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ میں مہر نبوت کا بوسہ دے لوں، میں ویسے کہتا آپ کبھی پشت چومنے نہ دیتے۔ توجہ، وہ جو کہتے ہیں نا زری کو نہ چومو، انہیں بتاؤ صحابہ جھوٹ بول کے بھی جائز سمجھتے تھے۔ یہاں کی آواز باہر نہیں جاتی، مجمع ماشاءاللہ سے آپ کا اعتناع ہے۔ ملتے بابا ملتے، یک صبح توجہ فرمائیے، اس سے آنے کے رہا
یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، صرف مجھے بوسہ دینا تھا، مجھے چومنا تھا۔ اذان گرامی اب آپ کو اندازہ ہوا جو عاشق ہوتے ہیں وہ چوم کے بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھئی آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بچے کو کتنی مرتبہ بوسہ دیتے ہیں، کتنی مرتبہ بچوں، اور یہاں تک حدیث نبوی ہے وہ آدمی میری امت سے نہیں جو اپنے بچوں سے پیار نہ کرے، اپنے بچوں کو بار بار چومو۔ توجہ، رسول خدا نے صرف فرمایا نہیں بچوں کو چومو، منبر پہ امام حسن حسین کو لاتے تھے، چوم چوم کے بتاتے تھے، صرف کہنے ہی نہ میں خود چومتا ہوں یہ میرا حسن یہ حسین۔ اتنا چومتے، اتنے بوسے دیتے، میں نے صرف کہا نہیں کہ اپنے بچوں کو چومو، پتہ نہیں لوگ ہیں صرف کہا نہیں ہے میں نے، چومو، چوم کے بتا رہا۔ اور ایک کا پردہ حائل تھا تو امہات المومنین فرماتی ہیں، ایک ام المومنین فرماتی ہیں میں نے خود پوچھا یا رسول اللہ ہم نے خود آپ سے سنا کہ ماں باپ کا چہرہ چومو پیشانی چومو، ماں باپ کا ہاتھ چومو اولاد کی پیشانی چومو، ماں باپ کو جب جاؤ تو ہاتھ چومو اور اولاد کی پیشانی چومو، رخسار چومو، گلا چومو۔ یا رسول اللہ، یہ ہمارے بھائی جو نصب نے لکھا، یا رسول اللہ، ایک عمر مبنی نے کہا یا رسول اللہ سیدہ آپ کی بیٹی ہے، آپ پیشانی چومتے ہیں، گلا چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے بیٹی ہے، لیکن پھر آپ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہیا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے، اتنی محبت بیٹیاں باپ سے نہیں کرتی، ماں اولاد سے کرتی ہے، جتنی فاطمہ مجھ سے کرتی ہے، اتنی محبت بیوی کو کہ اپنے جان چھڑکتی تھی میرے بابا، آپ نے کہا میں پوری رات قیام میں رہوں گا، سیدہ بھی قیام میں رہے، رسول خدا محراب میں کھڑے ہوئے گھر میں عبادت کے لیے، ہاں تہی لیلۃ القیام، آج کی رات قیام کی رات، پوری رات قیام میں رہے، سیدہ کہتی پھر میرا بھی پوری رات قیام ہے، میرے بابا قیام میں، ہاں تہی لیلۃ السجود، آج کی رات سجدے کی رات، سیدہ کہتی آج میری بھی پوری رات سجدے کی، آگے رسول خدا سجدہ کر رہے ہیں، پیچھے ایک بیٹی سجدے میں ہے، پیغمبر فرماتے ہاتھ لیلۃ الرکوع، آج کی رات رکوع کی رات ہے، سیدہ کہتی پھر میری بھی رکوع کی رات، اتنی محبت، یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں کہ پورے دن کی تبلیغ کے بعد سرور کائنات جب گھر آتے تو دیکھتے کہ ایک بیٹی دروازے کے پیچھے انتظار کر رہی ہے، اور آپ فرماتے جب میں ایک دفعہ اپنی بیٹی کی پیشانی کو دیکھتا ہوں میرے سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ توجہ توجہ، میں معجزات سارے مکمل نہیں کر سکا، جملہ سنیے کہ نانا نواسہ کرنا، فرمایا ایک دفعہ اپنی بیٹی کی پیشانی دیکھتا ہوں سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آپ کی بیٹی ہے، پردہ دار ہے، گھر میں رہنے والی ہے، یہ باہر جا کے آپ کے لیے لڑ نہیں سکتی، تو پھر آپ کی تھکان دور کی ہو جاتی ہے، ایک دفعہ پیشانی دیکھنے سے تو میرا دل کہتا ہے رسول خدا فرمائیں گے میری بیٹی کی پیشانی پہ مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا، کوئی حسین چیخ چیخ کے کہتا ہے نانا آپ پہنچا جائیے دین بچانے آ رہا ہوں، نانا میں سب کچھ دے دوں گا آپ کا دین بچاؤں، نانا آپ پہنچا جائیے میں بچانے آؤں گا، جس مبارک میں حبیب خدا دیا جسد مطہر میں اتنے معجزات، توجہ ہے میرے ساتھ عزیزان کرام، وقت ہے ابھی میرے پاس میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں چند معجزات اور سننے کی جس میں مبارک کے رسول اکرم جس جانور پہ سواری کرتے تھے وہ راہبر ہو جاتا، وہ پھر بوڑھا نہیں ہوتا، توجہ، وہ اونٹنی بوڑھی نہیں ہوتی تھی، وہ گھوڑا بوڑھا نہیں ہوتا تھا، رسول خدا کا معجزہ تھا جس گھوڑے پہ ایک دفعہ سواری کرنے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اب کوئی تعجب نہ کرے کہ گھوڑا تو 35-40 سال زندہ رہتا ہے، یہ
رسول خدا کی سواری کربلا میں کیسے تھی؟ جناب سید الشہداء نے فرمایا تھا یہ جو میرا ذوالجنہ ہے، یہ جو میری سواری ہے، یہ میری نہیں، میرے جد رسول خدا ہے۔ یہ آپ نے خطبہ دیا نا، آخری خطبہ مولا حسین علیہ السلام، مجھے بھی مسائب پہ نہیں آنے۔ آپ نے فرمایا کہ امامہ میرا نہیں، میرے جد رسول خدا کا، یہ ابا قبا میری نہیں، میرے جد رسول خدا کی، یہ پٹکا میرے نانا کا تھا، یہ تلوار میرے نانا کی، یہ سارے تبرکات کیے، انگشتر میرے ہاتھ میں میرے نانا کی ہے، یہ سواری میرے نانا کی ہے، یہ اونٹنی میرے نانا کی ہے۔ سارا مجمع رونے لگا۔ سب رسول خدا کی معجزات تو حسین کے پاس ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر بھی تم مجھے قتل کر دو گے کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہیں، تم پہ میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ پہنچ رہی ہے جانے گرام۔ آپ نے فرمایا پھر بھی تم قتل کر دو گے۔ یہ نانا نواسا ذہن میں رکھیے گا۔ اتنے معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مطہر میں، جسم مبارک میں، جس معجزے کو آپ دیکھیے صرف جسم ایسا تھا۔ چند معجزات اور پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر سننا چاہیں گے تو جناب سرور کائنات کے لیے باوادہ بلند صلوات۔ ایسا نہیں گرامی، بلند قامت سے بلند قامت آتا۔ جب رسول اکرم کے سامنے آتا تھا نا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا۔ خالق کو منظور نہیں تھا کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کو منظور نہیں تھا کوئی میرے حبیب سے اونچا نظر آئے۔ اب اگر رسول خدا کچھ نوازوں کو کاندھوں پہ سوار کرے تو منظور تھا نا کسی بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہوئے تو یہ اللہ نے کہا تھا نا، تبھی تو ایسا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات کا جسم ایسا تھا، بدن ایسا تھا کہ کوئی آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا، دشمن حملہ کرتا تھا تو تمام صحابہ پشت رسالت پہ پناہ لیتے تھے کہ بہادر میں آپ سے کوئی زیادہ نہیں۔ میں اپنے انداز سے پیش کرتا ہوں، اگر یہ جملوں کو سنیں گے تو میں یہاں پہ خاص نتیجہ دوں گا، شاید آپ تک آپ کو پسند آئے کہ مولا کائنات سے کسی سوال کیا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ رسول خدا بہت کم جنگوں میں خود لڑے اور جب آتے تھے تو ایک مرتبہ جب للکارتے تھے تو دشمن بھاگ جاتا تھا، اللہ نے ان کا روب رکھا تھا۔ توجہ کہ یاری پھر رسول خدا نے تلوار کیوں نہیں چلایا؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں تلوار چلانے سے متعلق ہے کہ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے، نہیں پہنچا سکا، کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے تلوار نہ چلے۔ کہ پھر یعنی آپ نے تلوار کیوں چلایا؟ کہ رسول خدا رحمت الہی تھے، جلال الہی تھے۔ ایسا نہیں کہ نامی زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ کی توجہ میرے ساتھ رہے، میں زیادہ کرنے برداشت نہیں کرتا ہوں اس لیے یہ مجمع اگر چلتا رہے گا میں چند مطالب پیش کروں۔ یہ جسد مطہر ہے رسول اکرم، جس میں مبارک ہے سرور کائنات، جس میں اتنے معجزات ہیں۔ آپ جب چاہتے آپ کے ہاتھ سے انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا، کہیں پانی نہ ہوتا ہاتھ سے اشارہ کرتے پانی جاری ہو جاتا۔ آپ کے لعاب دہن کا اثر یہ تھا، بیمار کو لگاتے شفا مل جاتی۔ توجہ، بڑے بڑے صحابہ کہتے یا رسول اللہ لعاب دہن لگا دیجئے، بیمار ہوں، آپ لعاب دہن لگاتے، لعاب دہن لگاتے، خشک کنویں میں لعاب دہن ڈالتے وہ پانی بھر جاتا تھا، خشک کنواں، اور اگر کھارا پانی ہوتا تو میٹھا ہو جاتا۔ ایک لعاب دہن کا اثر ایسا تھا، آپ کے لعاب دہن کا اثر ایسا کہ اگر کھارے پانی میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے۔ جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا، سوچئے اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا۔
عزیزان گرامی یہ اللہ کے محبوب ترین رسول، اس سے اللہ کو ستر رہا ہے. عزیزان گرامی وہ حبیب ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں ممبر پہ تشریف لاتے اور آغوش میں کوئی چھوٹا سا بچہ سب کو دکھا کے کہتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْن یا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، دون الفاظ ہیں. حسین مجھ سے، تمام مسلمانوں نے حدیث لکھی، حسین مجھ سے، میں حسین سے. کاش میں یہ پہنچا پا، اگر میں اس حدیث کا مفہوم جو میں سمجھوں پہنچا سکا تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی. آج کی مجلس کے لیے بس مجھے ایک مفہوم پہنچانا. عزیزان گرامی ممبر فرمانے حسین مجھ سے، بہت آسان سمجھنا. ہر بیٹا باپ سے ہوتا، ہر پوتا دادا سے ہوتا، ہر نواسا نانا سے ہوتا. کچھ لوگ تو پہنچ گئے یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتے ہیں. پہلا جملہ بہت آسان ہے، حسین حسین مجھ سے وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، میں حسین سے. یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، اسی لیے میں نے پہلے شخصیت کو پیش کیا، رسول خدا کے بدن مطہر کو پیش کیا. یہ کون ہے؟ ان سے حسین ہے. آپ فرما رہے حسین مجھ سے، ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے. یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کے سوال کروں گا، حسین آپ سے. ایک اور حدیث ایک بہت بڑے صحابی سے متعلق ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ہم سلمان سے ہیں. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، بہت دیر سے بیٹھے، صرف یہ فرمایا سلمان ہم سے، یہ نہیں کہ ہم سلمان سے. توجہ بھئی، معصوم سے غیر معصوم تو ہو سکتا، غیر معصوم سے معصوم نہیں ہو سکتا. تاری بات پہنچی ہے. یا یوں کہہ لوں رسول اور امام سے کوئی ہو سکتا ہے، رسول اور امام کسی سے نہیں ہو سکتا. تو جناب سلمان ان سے ہیں، وہ جناب سلمان سے نہیں. لیکن جب جناب سید الشہداء کی باری آئی، وہی صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسین بن نے. اتنا کہہ دیتے نا تو سب کو ہضم ہو جاتا. بھئی رسول اکرم سورہ نجم میں اللہ فرما رہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ہوائے نفس سے باتیں نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. یہ نانا نواسے کی محبت میں نہیں بول رہے، رسالت امامت کے لیے بول رہی ہے. ممنون ہوں آپ کی محبت کو. جب تک یہاں تک آ گئے ہیں مجھے ایک نتیجہ دینا. نواسا نانا سے سمجھ میں آ گیا، نانا کیسے نواسے سے. آئیے گا ذرا چند نتیجے دینا چاہتا ہوں. ایک مثال دے دوں گا، شاید بات بہت میں کیونکہ شخصیات کو سب کو جانتا نہیں ہوں، مجھے بتایا کہ بہت سی یہاں پہ سیاسی شخصیات موجود ہیں. چل ایک سیاسی مثال دے دیتا ہوں. ایک گھر میں بڑے بڑے افراد ہوں، وہاں ایک بچہ ہو، وہاں نانا صدر ہو، باپ وزیر اعظم ہو، توجہ ماں بھی کوئی وزیر ہو، بھائی وزیر ہو، چچا وزیر، سارا خاندان بڑے بڑے عہدے پہ. ایک بچہ ہو، اسے بات منوانی ہو. کتنا مشکل ہوگا اس بچے سے بات منوانا. اب آئیے ذرا، اگر نانا ہو سید المرسلین، نانی ہو ملیکۃ العرب، دادا ہو سید بطحا حضرت ابو طالب، دادی کعبے میں گئی ہو ولادت کے لیے، باپ سید الاولیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، کوئی وفا کی مثال ابا، چچا کوئی جعفر طیار، کوئی عقیل، کوئی حمزہ سید الشہداء. اس گھر میں ایک بچہ ہو، نام حسین ہو.
انہیں اپنی بات منوانی ہے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے نانا آپ کی رسالت کو میں بچاؤں گا، بابا آپ کی ولایت کو میں بچاؤں گا، اے میرے بھیا حسن آپ کی امامت میں بچاؤں گا، اے میری اماں آپ کی عصمت کو میں بچاؤں گا، اے میرے دادا سب کی سیادت میں بچاؤں گا، کربلا میں اتنی بڑی قربانی دوں گا آپ سب کہیں گے حسین آپ نے پورا کر دکھایا۔ اب سمجھ میں آیا کربلا تک امام حسین رسول خدا سے تھے، کربلا کے بعد رسول خدا حسین تھے۔ ہم دونوں آپ کی محبتوں کا توجہ فرمانے سے جانے کے رہا۔ اب آپ نے اندازہ کیا کون ہے سید الشہداء، یہ ساری انبیاء کی زیارت۔ کبھی آپ نے زیارت وارثہ کو اس طرح سے پڑھا؟ یہ علماء کے الفاظ نہیں ہیں، صادق آل محمد کے الفاظ۔ یہ زیارت عاشورہ، یہ زیارت وارثہ، یہ دعائے مقامہ۔ زیارت وارثہ میں چھٹے امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام۔ صفوت کسے کہا جاتا ہے؟ دودھ پہ بالائی آ جاتی ہے، توجہ، وہ جو دودھ پہ بالائی آتی ہے نا، آپ کہتے ہیں کریم، کہتے ہیں نا یہ معاشرے کی کریم ہے، توجہ، اس بالائی کو عربی میں کہتے ہیں صفوت۔ اتنے لوگ تھے، اللہ نے آدم کو چنا، سب میں اللہ کو آدم پسند آیا، آدم کے چنے جانے میں، صفی ہونے میں ان کے وارث کا نام حسین ہے۔ وقت ہے میں چلوں تھوڑی دیر۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا جو السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ یا نجی اللہ، ساری دنیا ہلاک ہو گئی، ساری دنیا ہلاک ہو گئی، سیلاب آیا جناب نوح کا، کون بچے؟ جو کشتی نوح پہ سوار ہوئے تھے، کچھ لوگ پہنچ گئے، ساری دنیا ہلاک ہو گئی تھی، صرف بچے وہ جو کشتی نوح پہ سوار ہوئے۔ اب کربلا کے بعد سب ہلاک ہیں سوائے ان کے جو حسینی ہیں، صرف یزیدیوں کا راستہ ہلاک کر دے گا، بچائے گا تو صرف حسین ابن علی علیہ السلام کا۔ تو آپ نے فرمایا حسین کے اے نوح کے وارث آپ سے سلام۔ جلدی میں پیش کر رہا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا۔ اگر اتنا مجمع نہ ہوتا، مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے، میں اپنی طاقت سے زیادہ زور لگا کے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ نہ ہوتا اتنی دیر سے اتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں ختم کر دیتا، بس اب میں طاقت نہیں پڑھنے کی، آگے بھی جانا ہے میں پڑھنے کے لیے، لیکن میں وقت لے رہا ہوں کیونکہ اتنا مجمع آیا، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ میری اس پہ بڑی محنت ہے، خود محنت کی ہے۔ یہ جملے مولا کے ہیں، سوچ مولا، تھوڑا سا میں نے سوچا تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ اب سوچئے مولا نے کیا کہا، ہم پہنچے نہیں سکتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام۔ کس چیز میں؟ خلیل اللہ ہونے میں۔ سارے انبیاء اللہ کے بندے، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے اے ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، میرے دوست، خلیل یعنی دوست،
کہ جب تسبیح کر رہے تھے تو اللہ نے کہا اے خلیل آپ نے حق ادا کر دیا، تسبیح سننے کا اتنا شوق، اللہ کا ذکر سننے کا اتنا شوق، اب کوئی تو ایسا ہے نا جو شہادتیں ہو چکی ایسا ذکر کرے کہ خلیل کہے حسین آپ پہ سلام، جہاں میں بھی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے پٹی باندھ کے آیا تھا، آپ بغیر آنکھوں پہ پٹی باندھے آئے ہیں، وارث ہیں، حق آپ کا ہے حسین۔ بات پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم نمک نہیں ہے، بہت تیزی سے، اے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام۔ کلیم اللہ یعنی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن کی آیت ہے، جناب موسیٰ نے بغیر واسطے کے اللہ سے کلام کیا، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں تھا، توجہ مجمع کی، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں، اللہ ہم کلام ہے جناب موسیٰ سے، اللہ ہم کلام ہے، کوہ طور پہ اللہ نے کلام کیا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں حسین موسیٰ کے وارث ہیں ان کے کلیم اللہ ہونے میں، تو پھر کوئی تو ایک ایسا لحظہ آئے گا نا جہاں کوئی نہ ہو، بس اللہ ہو، حسین ہو۔ سورہ فجر کا اختتام پڑھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پہلے جملے سے سوچ سکتا ہے کوئی کہ شاید فرشتے نے کہا حسین پلٹا اپنے رب کی طرف، آپ رب سے راضی، رب آپ سے راضی، لیکن اگلا جملہ بتا رہا ہے، آیات کے اگلے جملے بتا رہے ہیں کہ نہیں، خود خالق مخاطب ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا، یہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا، خود خدا کہہ رہا ہے۔ وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا، ساری دنیا جنت کی مشتاق، جنت حسین کی مشتاق۔ السلام علیکم وارثہ عیسیٰ روح اللہ، تمام کر دیا ہے جناب عیسیٰ روح اللہ۔ وقت نہیں ہے، تفصیل سے نہیں جا سکتا، یہ میں بہت تفصیل سے پڑھتا۔ السلام علیکم وارثہ محمد حبیب اللہ، اے محمد کے حبیب اللہ ہونے میں ان کے وارث آپ پہ سلام۔ کس چیز میں؟ حبیب اللہ، حبیب یعنی محبوب، اللہ کے محبوب، رسول خدا، رسول خدا کے محبوب حسین ابن، بہت محبت تھی رسول خدا کو، آغوش میں لے کے تو 4 مقامات کو بہت چومتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب رسول خدا آغوش میں لاتے تھے چند مہینوں کے امام حسین علیہ السلام، تو امام حسین کو 4 مقامات پہ بہت بوسے دیتے۔ پہلے پیشانی کی، امام حسین کی پیشانی کو بہت چومتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیشانی پہ ایک تیر نے لگنا تھا۔ کوئی رونے میں بخل نہ پیشانی کو، پہلے پیشانی کو بہت چومتے تھے۔ جہاں تک لوگ دیکھ سکتے نہیں تو الفاظ پہ میرے ساتھ کچھ دیر مدینے چلیے گا پھر کربلا۔ صحابہ کہتے ہیں دوسرے امام حسین کے لبوں کو بہت چومتے تھے، شاید ان لبوں پہ کسی کی چھڑی میں آ، یزید ملعون نے ان لبوں پہ چھڑی ماری، اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے بھی چھڑی رکھی تھی۔ جب چھڑی رکھی تھی تو وہاں پہ ایک صحابی موجود تھے کوفے میں، اس نے کہا اے عبید اللہ باز آ جا، میں نے خود رسول خدا کو دیکھا، حسین 4 مہینے 6 مہینے کے تھے۔ رسول خدا چومتے تھے، روتے تھے، آئے میرا حسین، خبردار چھڑی نہ لگا حسین کے لبوں پہ، دندان مبارک پہ چھڑی مت رکھے۔ تیسرا کون سا مقام تھا جس کو بہت چومتے تھے؟ تیسرا گلا تھا، گلے کو بہت چومتے تھے۔ یا رسول اللہ گلے کو کیوں اتنا چوم رہے؟ شاعر یہاں کسی شبل کے خنجر نے چلنا، کسی خنجر نے چلنا، اس لیے اسے بہت چومتے تھے۔ چوتھا مقام جس کو بہت چومتے کا سینہ، بار بار سینے کو چومتے اور پھر آپ کے آنسو جاری ہو جاتے۔
سینے کو کیوں چومتے تھے؟ شاید اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے حسین ابن علی کا لاشا پامال ہوا تھا۔ 11 محرم کو گھوڑے دوڑائے گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں اس آگ پہ، لیکن آپ بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے، آپ گھر چلے جائیں گے نا۔ آپ اگر زیادہ روئیں گے کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا۔ جب علی و بطول کی بیٹیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بات میرے بھائی ابھی تو میں نے پڑھائی کچھ نہیں ہے، برداشت نہیں کر پا رہے۔ آج رسول خدا کو پرسہ دیجئے گا، یا رسول اللہ آپ کو نواسے سے اتنی محبت تھی۔ جانتے ہیں کیا کہا تھا زوجنہ نے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے مدینے والوں نے پوچھا، مولا آپ کربلا میں 3.5 برس کے تھے، ساری دنیا میں مشہور ہے، عراق والے، کوفے والے، شام والے کہتے ہیں جب مولا حسین اپنی سواری سے گر گئے تھے، المحمود سے رسول خدا کی سواری سے گرے، تو آپ کی سواری زلجنہ آپ کے طواف کر رہی تھی، آپ کا طواف کرتی تھی، مولا زلجنہ آوازیں بلند کر رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا؟ امام باقر نے فرمایا ہاں، وہ بار بار کہتا تھا اے میرے مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت میں واپس آ جائے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا۔ کب مولا؟ پھر مولا حسین نے کچھ کہا ہاں، میرے دادا نے فرمایا زلجنہ خیموں میں جا کے میری بہنوں کو خبر کر دے میں تیری پشت سے گر گیا ہوں۔ کہا پھر زلجنہ ایک مرتبہ کہتا ہوا چلا الظلیمۃ وائے ہو اس امت پہ انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی میرے بہت سے بھائی کھڑے ہیں، آئیں بھی چلیں گے کچھ دیر کے لیے ذرا کربلا چلیے گا۔ رسول خدا بہت پیار کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ امام حسین 3 برس کے ہوئے نا، رسول خدا نے آغوش میں لیا، مسجد کے صحن میں آئے، امام حسین نے فرمایا نانا میں آپ کے اس گھوڑے پہ سواری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا بھی آپ بہت چھوٹے کر نہیں، نانا میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ فرماتی کہ رسول خدا نے امام حسین کو اپنے سواری پہ سوار کرایا، پھر کہا پیچھے ہٹ جاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا نواسہ کیسا لگ رہا ہے۔ چند قدم پیچھے لیے، رسول خدا مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندانے مبارک نظر آنے لگے، میرا نواسہ بہت خوبصورت لگ رہا۔ پھر ایک مرتبہ زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی ماں یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ کہ کل یہی نواسہ ہوگا، یہی گھوڑا ہوگا، مدینہ نہیں کربلا ہوگا، یہ پکارے گا حل من ناصر ینصرنا، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آئے، میرے اس نواسے کی کوئی مدد کے لیے نہیں آئے۔ میں ختم کر دیتا ہوں، بس پھر 5 منٹ کی اور زحمت دو، مجھے معاف کیجئے گا۔ آج ایک مومن نے اپنے ماں کے لیے مجلس رکھی ہے، ہر بیٹے کو ماں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹا حسین ابن علی ہو اور ماں فاطمہ الزہرا ہو، آپ نے دنیا میں دیکھا ہے نا اکثر جب بچے انہیں کوئی تھپڑ مار دے وہ پکارتے ہیں باپ کو۔ جناب سکینہ نے شام غریبہ میں چچا کو پکارا تھا، لیکن جب مولا حسین پشت زلجنہ سے زمین پہ آئے تو جانتے ہیں نہ اپنے بابا کو پکارا، نہ نانا کو، نہ بھائی کو، نہ بیٹوں کو، ایک مرتبہ کرتے ہوئے کہا اماں۔ ایک بیوی نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا، میرے لال تیری ماں آ گئی ہے۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ سا آنے لگا۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ خیموں سے باہر آ گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، بلند آواز سے رونے لگی، اور جب رو رہی تھی نا جناب زینب کبریٰ تو جانتے کیا فرما رہی تھی؟ بار بار کہتی تھی واہ محمدہ، بار بار اپنے نانا کو یاد کرتی تھی، واہ محمدہ، واہ علیہ،
پھر روتی کہتی آج حسین نہیں مارا گیا، آج میرے نانا مارے گئے، آج میرے بابا مارے گئے، آج میری ماں قتل ہوئی، آج میرا بھائی حسن قتل ہوا، آج صرف حسین نہیں مارا گیا، آج پنجتن کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ بی بی سے سوال کیا، بی بی کیا حالت تھی مولا حسین کی جب آپ میدان میں آئے؟ بی بی فرماتی ہے میں ایک مرتبہ مقتل میں نکلی، دیکھا چاروں طرف سے لوگ ایک آدمی کو تیر مار رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا کون ہے، میں تلہ زینبیہ پہ گئی، میں نے مقتل میں دیکھا ایک آدمی کو سب تیر مار رہے ہیں، اس کا سر سے لے کے پاؤں تک پتہ لہو لہان ہے۔ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا انت اخی، کیا آپ میرے ماجائے حسین ہیں، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا حسین نے جناب زینب کو دیکھا، یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں، بس اتنا کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شبر سینے میں سوار ہوگا، میری داڑھی کو پکڑے گا، خنجر چلائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ بی بی زینب نے رو کے پکارا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دو جملے دعا ہیں، بہت سے لوگوں نے اتنا سے دعا کی ہے، اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس بہن کا جو فرماتی تھی میں بھائی کے بغیر جی نہیں سکتے، ہر روز اپنی عقد میں شادی میں بھی بی بی نے شرط رکھی تھی بابا جہاں آپ نے رشتہ کیا مجھے منظور ہے، لیکن بابا میری ایک شرط ہے، میں ہر روز اپنے بھائی حسین کو دیکھنے ضرور آؤں گا۔ کہا عبداللہ میری بیٹی کی شرط ہے، دو شرطیں کربلا ضرور جائے گی، دوسرے دیکھنے کا، ہاں مجھے منظور ہے چچا جان۔ میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت بزرگ عالم دین مرحوم ہو گئے، ان کا جملہ پیش کر رہا ہوں ان کے بھی انسان ثواب کے لیے۔ مرحوم فرماتے تھے، مولانا سجاد فرماتے تھے جب بھی میں نے اپنے بابا کو کربلا سے کوفہ سے شام کے راستے میں سر مقدس کو دیکھا تو میرے بابا کی آنکھیں دو طرف ہوتی تھی، یا میری پھوپھی زینب کی طرف ہوتی تھی یا میرے بھائی علی اکبر کی طرف ہوتی تھی۔ پروردگارا واسطہ ان نگاہوں کا جو اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں، پروردگارا واسطہ جناب سید الشہداء کا، جناب زینب کبریٰ کا، ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کے نگران پڑھنے والے علماء کرام سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارا